الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بأرسل حق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحميد وفرقان العظيم فاستعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آمین یا رب العالمین. حمد و ثنا، تعریف، تسبیحات و تحمیدات مالک کل خالق کائنات وحدہ لا شریک رب کے لیے جس کا کوئی شریک نہیں. درود و سلام ہو کائنات کے امام اعظم، خطیب اعظم، مرشد اعظم، امام اعظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی ذات اقدس پر جنہیں اللہ رب العالمین نے رحمت بنا کر بھیجا. اور قرآن کے اندر اعلان فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ہر قوم میں ہر ایک چیز کا سیزن ہوتا ہے. جس طرح سے فروٹ والوں کا کوئی سیزن ہوتا ہے، ان کو اگر کسی وقت بلائیں یار آپ ملتے نہیں، بولا بھائی ہمارا سیزن ہے، آپ کو پتہ ہے ہم اس سیزن میں کام کرتے ہیں، پورے سال بیٹھ کر پھر آرام سے کھاتے ہیں. ہر طبقے کا اپنا اپنا سیزن ہے. لیکن مومنوں کا بھی سیزن ہے. 12 مہینوں میں ان کا سیزن جو ہے یہ ماہ رمضان ہے. جس طرح سے بازاروں میں سیل لگتی ہے، 40% ڈسکاؤنٹ، 20% ڈسکاؤنٹ، اللہ رب العالمین نے نیکیوں کی سیل لگائی ہے، لیکن مفت فری سیل ہے. اور اتنا ہی نہیں، اگر آپ اس مہینے کے اندر اس میں عبادت کرتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں تو فرضوں کا ثواب، فرض پڑھتے ہیں تو 70 ثواب ملیں گے، 70 فرضوں کے. فری سیل لگی ہوئی ہے. اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے یہ مہینہ بہت ہی عظیم مہینہ ہے. ویسے تو 12 کے 12 مہینے اللہ کو راضی کرنا چاہیے ایک مومن کو، لیکن اس میں نیکیاں کم اور نیکیاں زیادہ، ثواب زیادہ. نیکی کریں گے ایک بار اور ثواب اتنا ملے گا کہ کوئی حساب نہیں. تو یہ مہینہ جو ہے یہ عظمتوں کا مہینہ، رحمتوں کا مہینہ ہے. اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جتنا ہو سکے، کیونکہ یہ قرآن کی سالگرہ ہے،
قرآن اسی مہینے میں نازل ہوا ہے، اس کو زیادہ پڑھا جائے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے، اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے آسمان سے ایک خط بھیجا ہے جس میں وہ آپ کو دعوت کر رہا ہے، لیکن آپ کو وہ پڑھنا نہ آئے، یہ کتنی بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ وہ دوڑے گا کبھی کسی کے پاس، کبھی کسی کے پاس۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ عربی کے اندر جو خط لکھا قرآن کی شکل میں اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے، اس میں آپ کی زندگی کا ہر طریقہ موجود ہے۔ تو اس قرآن کی زبان کو سیکھنے کی بہت کوشش کرنی چاہیے ہم تو ترجمے سے پڑھتے ہیں، لیکن جو عربی زبان کو جانتے ہیں جب وہ پڑھتے ہیں ان کو پڑھنے کا مزہ ہی کچھ اور آتا ہے۔ اس لیے اگر ہم تو نہیں پڑھ سکے عربی زبان کو، لیکن اپنے ننھے منھے بچوں کو عربی زبان کے قریب کیجئے، پھر دیکھیے کہ کس طرح سے باہر آتی ہے۔ اور یہی پیغام ہے اس مہینے کا کہ اس قرآن پر عمل کیا جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے اور قرآن کے احکامات پر عمل کیا جائے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر اعلان اور دعویٰ ہم سب کا ہے کہ ہم روزے رکھتے ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں کسوٹی جب لگتی ہے تو وہاں پر زیرو ہو جاتے ہیں۔ ہر کے ایمان کی کسوٹی لگے گی، دنیا میں ہی لگتی ہے۔ آج بھی اس مہینے میں، اس عظیم مہینے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کی برکتوں سے بہت کوسوں دور ہیں، روزہ ہی نہیں رکھتے۔ صحت بھی ٹھیک ہے، دماغ بھی ٹھیک ہے، ابھی دماغ تو اللہ رب العالمین نے وہ تار نہیں کھینچی، اگر ایک تار کھینچ دے گا آدمی کا پورا سسٹم برباد ہو جائے گا۔ ٹھیک ٹھاک ہے، صحت بھی اچھی ہے، جوان بھی ہے، لیکن روزہ نہیں رکھتے، لیکن روزہ چھوڑ دیتے۔ کل میں بازار سے آ رہا تھا، 4 سال 5 سال کا بچہ ایک روزے سے تھا، تو میں نے بولا اس پر روزہ فرض تو نہیں ہے، لیکن اس 4-5 سال کے بچے کو یہ شوق ہے، وہ شوق سے رکھ رہا ہے، لیکن یہ 18-20 سال 40 سال عمر ہوگی لیکن اس کو اللہ کا خوف نہیں۔ اتنے ننھے منھے بچے یہ روزے سے ہیں، لیکن وہ کڑل جوان آدمی طاقتور وہ روزے دار نہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے جب یہ روزے فرض کیے، پہلے محرم کے روزے رکھتے تھے، اس کے بعد جب ماہ رمضان کے روزے فرض ہوئے تو اس میں کچھ چھوٹ دی گئی کہ اگر آپ سفر میں ہو، بیمار ہو، تو اس صورت میں آپ ایک مسکین کو روٹی کھلا دو، آپ کا روزہ ہو جائے گا، اس کا ثواب ہو جائے گا، لیکن افضل ہے روزہ رکھنا۔ تو پھر دوسرے مرحلے میں جب قرآن نے جو آیت میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی ہی آیت آپ کے سامنے جو تلاوت کی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا، ھدی للناس، اور لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ یہ قرآن نازل ہوا لوگوں کی ہدایت کے لیے، لیکن ہم قرآن پڑھتے لیکن ہدایت حاصل نہیں کر رہے۔ ہم نے قرآن کو رٹے سے پڑھا،
ہم نے قرآن کو گھر میں غلافوں کے اندر رکھا. ہم نے قرآن اس وقت کھولا جس وقت کوئی مر گیا. ہم نے قرآن اس وقت کھولا جس وقت کوئی فوت ہوا. ہم نے اسی شغل کے لیے ایک قسم کا وہ رواج بنا لیا. رواج کے طور پر ہم نے اس قرآن کو پڑھا، جب کوئی مرے گا اس وقت پڑھیں گے. باقی عام حالات میں اس قرآن پر، اس کے جلد پر گردہ چڑھا ہوا ہے، لیکن اس کو جاننے کا موقع بھی نہیں ہے ہمارے پاس. اور پھر دعویٰ کیا ہے؟ ہم امتی ہیں، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. ارے بھائی، ہم نے تو یہ کبھی نہیں سوچا ہم نے قرآن کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اللہ کی کتاب کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے. مجھے یہ بتاؤ، ایک آدمی بیمار ہے، ڈاکٹر کے پاس چلا گیا، اس نے نسخہ بنا کر دیا. اب یہ نسخہ لے کر جب میڈیکل شاپ پر جائے گا، دوائی لائے گا، پھر کھائے گا، پھر پرہیز کرے گا، تب جا کر اس کو شفا ملے گی. اگر ایک آدمی یہ نسخہ اٹھا کر پورے دن رات اس کی تلاوت کرتا رہے گا، پڑھتا رہے گا، کیا اس کو شفا ہوگا؟ میرے بھائی، قرآن شفا ہے مومن کے لیے، لیکن جو اس کو سمجھ کر پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے. ہم تو اس کو روانی پڑھتے رہتے ہیں، لیکن پتہ ہی نہیں کیا پڑھا. اللہ ہم سے مطالبہ کیا کر رہا ہے؟ یہ اللہ نے جو کتاب ہمارے پاس بھیجی ہے، اس میں ہم سے کیا مطالبہ ہو رہا ہے؟ اس قرآن کے کیا تقاضے ہیں؟ ماہ رمضان کے کیا تقاضے ہیں؟ ہمسائے کے کیا حقوق ہیں؟ یہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا؟ مفتی تو ہم ہر ایک ہیں، فتوے تو ہم سب دیتے ہیں، لیکن پتہ کچھ بھی نہیں. ہم اس دوڑ میں لگے ہوئے ہیں کہ کوئی مجھے یہ کام نہ کہے کہ یہ جانتا نہیں. کوشش کرتا ہے برابری کرنے کی، چاہے اس کو معلوم ہو یا نہ ہو، جواب تو دے گا وہ، کسی سے بھی پوچھو. مجھ سے ایک آدمی نے ایک بار سوال پوچھا، حالانکہ مجھے معلوم تھا، لیکن وہ دارالفتاوی مفتی صاحب بول سکتے ہیں، اس کا جواب مفتی صاحب دے سکتے ہیں، کیونکہ وہ ایتھینٹک ہوتے ہیں، ان کے پاس ایک اتھارٹی ہوتی ہے. میں نے نہیں دیا، نہیں بولا میں نے. ہر ایک چیز کو، ہر ایک علم کو اپنے ہاتھ میں مت لے لو. یہ فتوے کی ڈگری اس کو چھوڑ دو، اور خاص کر اس ماہ رمضان کے اندر ایک دوسرے پر فتوے مت لگاؤ. ان قیمتی لمحات کا فائدہ اٹھاؤ، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرو، اللہ کی کتاب کو سمجھو، اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل کرو. اگر ہماری عمر 200, 400, 500, 800, 10, 1000 سال تک ہوتی، تب اگر ہم کسی کے ساتھ الجھتے تو بات تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس امت میں کوئی خوش قسمت ہوگا جو 70 سے اوپر تجاوز کر رہا ہے. 60 اور 70 کے درمیان میری امت کی عمر ہوگی، اسی میں فوت ہو جائیں گے. کوئی خوش قسمت ہوگا جو 70 سے تجاوز کرے گا. اس کو بھی ایک دوسرے کی پگڑی کو اچھالنے میں بھی اگر ہم صرف کرتے ہیں تو ہم جیسا بیکار آدمی کوئی نہیں. وہ جو موقع ملتا ہے اپنے اللہ کو راضی کرو. کوئی کیا کہتا ہے اس کو کہنے دو، اس کے کہنے سے کاروان نہیں رکتا. تو کتاب و سنت کا کاروان چلانا ہے، چلاتا جا. تو کتاب و سنت کی دعوت دیتا جا. جس کو اللہ رب العالمین نے نصیب میں لکھا ہوگا اس کو ملے گی، جس کو نہیں لکھا ہوگا تو اس کو تو کوئی ہدایت کر نہیں سکتا. اللہ کے بغیر کوئی ہدایت نہیں کر سکتا. اور اس مہینے میں لہو لعب سے پیچھے رہو.
گالی گلوچ سے پیچھے رہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تجھے کوئی گالی دے، برا کہے، پیش گوئی تیرے ساتھ کوئی بد کلامی کرے، تیرا ایک ہی جواب ہونا چاہیے، او میرے بھائی میں روزے سے ہوں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس انسان نے گالی گلوچ، پیش گوئی، بد کلامی چھوڑی نہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں اس کا روزہ ہونے کی، وہ پھاکے رکھ رہا ہے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ کیا ہمارے روزہ رکھنے سے اللہ کی قدرت میں کوئی بڑھوتری ہوتی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ پوری دنیا اگر روزے رکھ لے، اتنا بھی اللہ کی قدرت میں فرق نہیں پڑے گا جتنا ایک چڑیا سمندر میں سے پانی اپنی چونچ میں کتنا پانی لے گی، سمندر میں کوئی فرق پڑے گا؟ اور سارے لوگ اللہ کے نافرمان ہو جائیں اور اللہ کی قدرت میں اتنا فرق بھی نہیں پڑے گا جتنی چڑیا اپنے چونچ میں پانی اٹھاتی، اتنا فرق بھی نہیں پڑے گا۔ اگر میڈیکل حساب سے دیکھو گے اس روزے کا بہت بڑے فائدے۔ جب معدہ خالی ہو جاتا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں جب معدہ خالی ہو جاتا ہے جسم کے اندر کچھ ایسے زہریلے مواد ہوتے ہیں جن کو یہ معدہ جو ہے، یہ جسم جو ہے وہ ڈائجسٹ کرتا ہے، وہ زہریلے موادوں سے مکت ہو جاتا ہے بدن، خاص کر جس کو ایسڈ ہوتا ہو معدے میں، اس مہینے میں اکثر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ 1993 سے مجھے معدے میں پرابلم ہے، وہ ڈاکٹر نے یہ بتایا ہے کہ روزہ نہیں رکھنا، لیکن رب کعبہ کی قسم میں نے چھوڑا نہیں روزہ، لیکن اس مہینے میں کچھ نہیں ہوتا۔ اب اللہ رب العالمین نے شفا دی ہے، 1-2-1.5 سال ہو گیا میں بالکل دوائی نہیں کھاتا ہوں، بالکل زیادہ کی دوائی نہیں کھاتا ہوں۔ اور یہ روزہ جو ہے یہ دوائی ہے، آپ کی جسم کی تندرستی کے لیے ضروری ہے روزہ رکھنا۔ یہ بڑے بڑے سائنٹسٹ کہتے ہیں، یہ ڈاکٹر نہیں جو 200 روپے فیس لے کر ایک وہ ڈپلیکیٹ دوائی دیتے ہیں، یہ ڈاکٹر نہیں۔ اللہ ان پر رحم کرے، ان کو ہدایت کرے۔ دیکھو میں اب آپ کو بتاتا ہوں 3 ڈپارٹمنٹ ایسے ہیں معاشرے کے اندر جن سے معاشرے کا سدھار ہو سکتا ہے: ایجوکیشن، میڈیکل اور پولیس، یہ 3 ڈپارٹمنٹ ہیں۔ اگر یہ سدھر گئے تو معاشرہ سدھر جاتا ہے، اگر یہ 3 ڈپارٹمنٹ بگڑ گئے پورا معاشرہ بگڑ جاتا ہے۔ اور اس وقت دیکھو یہ تینوں ڈپارٹمنٹ بگڑے ہوئے، تینوں بگڑے ہوئے۔ جب تک معاشرے کو تب تک سدھار نہیں آ سکتا جب تک یہ 3 ڈپارٹمنٹ، اور چوتھا ڈپارٹمنٹ یہ ہے، وہ مولانا ابو کلام آزاد رحیم اللہ نے کہا ہے کہ جب ملا لوگوں کو، مولویوں کو ہدایت ہو جائے گی، عوام کو خود بخود ہدایت ہو جائے گی۔ دعا کرو مولویوں کو ہدایت ہو جائے، دعا کیا کرو اللہ عالموں کو ہدایت کر دے، کیونکہ یہ صرف کام اس وقت اگر کرے، یہ دین کا کام نہیں کر رہے، صرف ایک دوسرے کی پگڑی اچھالنے والا کام کر رہے۔ نہیں پیچھے بیٹھیں گے، روزوں میں بھی فتنہ، ہر مہینے میں فتنے اٹھاتے رہیں گے، ایک دوسرے کے خلاف کرتے رہے، ایک دوسرے کے خلاف یہ ایک دوسرے کو فتوے دے دو، بس یہی کام رہ گیا ہے ان کے پاس۔ اور امت کے لیے دیکھو امت کس جانب جا رہی ہے، کس سمت میں جا رہی ہے۔ آپ دیکھتے ہو، فیس بک دیکھتے ہو، فلسطین میں روزے سے ہیں بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، لیکن روزہ کھولنے کے لیے ان کے پاس پانی نہیں ہے، روزہ کھولنے کے لیے پانی نہیں ہے، وہ سحری کرنے کے لیے، کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے۔ ہم نے کیا کر رہے ہیں؟ کم سے کم ان کے لیے دعا تو نہیں کر سکتے ہو؟ ان کے لیے اتنی دعا تو کرو، اور جو علماء نے پروڈکٹ بتائے ہیں وہ ان پر تو پابندی لگائی ہے، وہ مت استعمال کرو، لیکن مسلمان سب سے زیادہ وہی استعمال کرتا ہے۔
ہم بے بس ہیں، نہیں کر سکتے، ہمارے نزدیک نہیں، ہم ان کو کھانا بھیجیں، ہم ان کے کھانے کے لیے، پانی پینے کے لیے نہیں ہے، روزہ کھولنے کے لیے پانی نہیں مل رہا، ایسے حالات ہیں۔ وہ آپ کو کتنا، ہمیں کتنا شکر کرنا چاہیے جب ہم دسترخوان میں گھر میں بیٹھتے ہیں، کم سے کم 4-5 نعمتیں روزہ کھولنے کے لیے ہوتی ہیں، لیکن وہ 10 سال 11 سال 12 سال کے بچے وہاں پر روزے سے، لیکن پینے کے لیے، روزہ کھولنے کے لیے پانی نہیں ملتا، سحری کرنے کے لیے روٹی نہیں ملتی۔ اور کل پتہ کیا، وہ چھوٹے بچے نہیں، گلک ہوتی ہے نا، گلک، جس میں وہ بچے 84 روپے ڈالتے تھے، آج 10 روپے 20 روپے 50 روپے 100 روپے۔ میرے خیال میں لبنان کے کہ کہاں کے یہ بچے تھے، یہ مجھے یاد نہیں ہے پورا کس ملک کے تھے، انہوں نے وہ گلکیں اپنی توڑی اور ان بچوں کی غذا کے لیے بیچ دیا۔ پورا آسودہ حال لوگوں کو یہ دعوت فکر دی، ہم بچے ضرور ہیں لیکن ہمارے خیالات جو ہیں وہ بہت اونچے ہیں۔ ہم اگر بچے ضرور ہیں لیکن ہمارے خیالات وہ ہیں۔ وہ گلکیں توڑ کر پتہ نہیں کروڑوں روپے جمع کر کے ان بچوں کی غذا کے لیے، غریبوں کو کھانے کے لیے فلسطین میں بھیجے انہوں نے۔ یہ عبرت کا مقام ہے۔ ہم اتنا تو کر سکے، میرے اللہ ان کی مصیبت کو دور کر دے، اتنا نہیں کر سکتے۔ ان کے لیے دعا مانگنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں۔ آدمی کا دل جو ہے پارا پارا ہو جاتا ہے وہ جب دیکھتا ہے، مجھے دیکھا نہیں جاتا ہے، مجھے بہت کم برداشت ہوتا ہے جب میں ان بچوں کو دیکھتا ہوں، مجھے ایک دم اپنے بچوں کا خیال ہے کہ اگر میرے بچے ایسے ہوں گے تو میری کیا حالت ہوگی، اگر ایسا ہمارے ساتھ ہو تو ہمیں کیا ہوگا، ہم کیا کریں گے۔ کیونکہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مسلمان ہو، تم ایک جسم کی طرح ہو، اگر جسم کے کسی اعضاء میں درد ہوگا تمہارے پورا جسم بے قرار ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اگر ایک مسلمان پریشان ہے، پوری امت مسلمہ پریشان ہونی چاہیے، ان کو وہ درد ہونا چاہیے۔ ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، صرف دعا کر سکتے ہیں، اللہ انہیں اس مصیبت سے نجات دے دے، انہیں اس پریشانیاں ان سے دور فرما۔ ہمیں اتنی سہولیت ہے، ہمارے بچے بھی اچھی طرح سے پوشاکیں لگا رہے ہیں، ان کے پاس پہننے کے لیے کپڑا بھی نہیں ہے۔ 5 سال کا بچہ ہے، جب گھر گر گیا نیچے ماں باپ دب گئے، وہ بچہ بچ گیا، ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، اللہ اللہ اللہ۔ اگر ہمارا بچہ ہوگا، ہمارا بڑا ہوگا، اس وقت بھی شرک کرے گا، اس وقت بھی غیروں سے مانگے گا، وہ اس وقت بھی میرے اللہ میرے ماں باپ دب گئے۔ وہ چھوٹا بچہ ننھی زبان سے بول رہا ہے، اللہ اے میرے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے خالق۔ اللہ رب العالمین اپنی مدد کرے ان بچوں کو۔ تو ان بچوں نے گلکیں توڑ کر ان بھوکے بچوں کے لیے، غریب بچوں کے لیے وہ اپنی گلکیں توڑ کر وہ پیسے بھیجے۔ یہ صاحب ثروت لوگوں کو جو 18 قسم کی نعمتیں اپنے دسترخوان پر اختیاری میں رکھتے ہیں، اگر ہمسائے پر دیکھا جائے کتنے لوگ ہیں جن کو کھانے کے لیے، روزہ کھولنے کے لیے شام کو 2 چیزیں بھی پانی کے سوا کچھ میسر نہیں ہے۔ یہ ہم نے سوچنا ہے، اس ماہ رمضان کا پیغام ہی یہی ہے۔ ایک فلسفہ اس روزے کا یہ بھی ہے، جب بھوک لگتی ہے کتنا نڈال ہو جاتا ہے، پیاس لگتی ہے کتنا نڈال ہو جاتا ہے، تاکہ اس کو قدر آئے جو غریب آدمی جو 2 دن سے جس نے کچھ نہیں کھایا ہے اس کی کیا حالت ہوگی۔ سوشل میڈیا پر ایک ٹیم ہے جو کچھ ایسے ویڈیو بناتی، کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، 2 مہینے سے ایک بندے نے کچھ نہیں کھایا تھا، اس کو بات بھی نہیں، مطلب زبان سے بات ادا ہی نہیں ہو رہی تھی۔
کیا ہم کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، ایسے ہی جنت میں بھیج دیا جائے گا؟ ہم سے سوال و جواب نہیں ہوگا۔ تیرے محلے کے اندر اگر کوئی غریب تھا، کیا تجھے یہ خیال ہوا کبھی میں اس کے گھر میں جاؤں؟ خود تو اجوا 1700-1800 کا کھجور کھاتا رہا، کبھی یہ سوچا میں ہمسائے کے پاس 200 روپے کا کھجور لے کر لفافہ لے کر لے جاؤں، کم سے کم یہ بھی روزہ کھولے؟ وہ اگر کھجور نہیں، کم سے کم چاول 10 کلو اس کے گھر میں پہنچا دوں تاکہ یہ سحری اور افطاری کرے۔ ماہ رمضان کا پیغام کیا ہے؟ اسلام کا لب لباب یہی ہے کہ میں آپ کے کام آؤں، آپ میرے کام آئیں۔ سب سے بڑا فلسفہ ہے۔ اب اتنا ہی نہیں ہے، یہاں پر ہمارے ہمسایہ کوئی اور کسی دوسرے مذہب کا ہے، اگر وہ بھوکا رہا، کیا تجھے یہ خیال ہے کہ تو چھوٹ جائے گا؟ ہندو ہے، سکھ ہے، کوئی بھی ہے، عیسائی ہے، آپ کا ہمسایہ ہے، اگر وہ بھوکا رہا، اس کے بچے بلکتے رہے، اور تم ماہ رمضان میں 17 قسم کی نعمتیں کھاتا رہا، کیا تجھے اللہ نہیں پوچھے گا؟ اس ماہ رمضان کا پیغام یہی ہے، کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے، صحابہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ رمضان میں اتنے سخی ہو جاتے تھے، وہ تو ہمیشہ 11 کے 11 مہینوں میں سخی تھے، خرچ کرنے والے، غریبوں کی مدد کرنے والے باقی 11 مہینوں میں، لیکن اس میں سب سے زیادہ سخی ہو جاتے تھے۔ اور امتی کنجوس بن جائے، امتی دولتیں جوڑنا شروع کرے، ارے میرے بھائی گھر میں جا کر یہ سوچنا ہی ہو میں دولت جمع کر رہا ہوں، یہ میری تو نہیں ہے، جو زمین اس وقت مجھے ملی ہے وہ میری تھوڑی ہے، میرے باپ کی تھی، میرے باپ سے پہلے اس کے باپ کی تھی، دادا کی تھی، پھر پردادا کی، کہاں سے آئی؟ جب پردادا کی نہیں ہوئی، دادا کی نہیں ہوئی، باپ کی نہیں ہوئی، میری بھی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اس ماہ رمضان کا پیغام یہی ہے، ایک دوسرے کے کام آؤ، ایک دوسرے کی مدد کرو۔ روزے کا پیغام یہی ہے۔ اور جب تجھے بھوک لگتی ہے، تجھے یہ یاد آتا ہے جب کوئی بھوکا آدمی بھوک لگتی ہے اس کی کیا حالت ہوتی ہوگی، تاکہ تجھے یہ احساس ہو۔ ورنہ ہمارے روزہ رکھنے سے اللہ رب العالمین کو کوئی فرق، قدرت میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ یہ اوور آل جتنے بھی کام ہم کر رہے ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں، بے شک اس سے ہمارا اپنا فائدہ ہے۔ روزہ رکھو گے تندرست ہو جاؤ گے، کیونکہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی کنوارا آدمی شادی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا وہ روزہ رکھے، روزہ اس کی شہوت کو کنٹرول کرے گی۔ اور روزے کے بہت بڑے فائدے ہیں، اور یہ روزہ صرف اس امت میں نہیں بلکہ سب امتوں میں تھا۔ یہ 365 دنوں میں سے 29 یا 30 دن ہیں، اس میں بھی ہم کوتاہی، اس میں بھی ہم آسائش ڈھونڈتے ہیں، چھوٹ ڈھونڈتے ہیں۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ نزول قرآن کے 4 مرحلے، اللہ تعالیٰ سے لوح محفوظ یہ ایک مرحلہ، لوح محفوظ سے بیت العزت تک تیسرا مرحلہ، بیت العزت سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 4 مرحلے۔ اب یہ روزے دار جو تھا پہلے اگر کوئی سفر میں ہوتا تو اس کو کیا کرنا تھا، ایک غریب مسکین کو روٹی کھلانی، وہ آزاد ہو گیا، لیکن جب وہ منسوخ ہو گیا وہ حکم، اس کے بعد 4 قسم کے احکامات رہ گئے۔ روزے دار کی 4 حالتیں،
مقیم صحیح اور تندرست یہ روزہ رکھے گا، اس کو کوئی چھوٹ نہیں۔ مقیم کس کو کہتے ہیں؟ جو گھر میں ہو، جو سفر میں نہ ہو، جو اپنے ٹھکانے پہ ہو، اس کو مقیم کہتے ہیں۔ وہ روزہ رکھے گا، تندرست بھی روزہ رکھے گا۔ اور دوسرا مسافر، چاہے تو وہ روزہ رکھے، چاہے تو وہ چھوڑ دے، اور سفر ختم ہونے کے بعد کسی اور مہینے میں اس کے بدلے میں جتنے رہ گئے وہ رکھے، روزہ رکھے۔ تیسرا بوڑھا اور مسکین۔ بوڑھا کیا کرے گا؟ وہ تو روزہ نہیں رکھ سکتا، وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا۔ اب ہم بزرگ ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد روزہ تو نہیں رکھتے، لیکن یہ حکم ہم نہیں کرتے۔ آپ دیکھ لیجئے اپنے معاشرے میں، آپ نے بھی دیکھو، جہاں تک میرا تجربہ ہے کوئی نہیں کرتا۔ تو ایسا بزرگ جو روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، وہ اپنے ایک روزے کے بدلے ایک آدمی کو وہ کھانا کھلائے جو خود کھاتا ہے، متوسط کھانا۔ اور چوتھا، ایسا مریض جس کا مرض لا علاج ہو، کوئی ایسی بیماری ہے جو لا علاج ہے، اس کا کوئی علاج نہیں۔ مثال کے طور پر کسی کا شوگر بالکل ہائی رہتا ہے، وہ کنٹرول ہوتا ہی نہیں، کیونکہ کھانا شوگر والے کے لیے کھانا بہت لازمی ہے، کچھ نہ کچھ وہ کھانا چاہے تب جا کر اس کو لیول میں رہتا ہے۔ لیکن یہ فیصلہ کون کرے گا؟ دیندار ڈاکٹر کرے گا۔ لیکن ماہ رمضان کے آنے سے پہلے ہی ڈاکٹروں کے پاس کچھ جگہوں پر لائنیں لگتی ہیں، سرٹیفکیٹ بنا کر دے دو۔ اللہ نہیں جانتا تو سرٹیفکیٹ بنا رہا ہے، اللہ کو دھوکہ دے گا؟ ارے اللہ کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ وہ تیرے دلوں کے بیدوں کو جانتا، تیرے دل میں کیا ہے۔ تو ایسا بیمار ہے، اس کو بھی ایک مسکین کو کھانا کھلانا پڑے گا ہر روزے کے بدلے۔ جتنے روزے چھوٹے اس کا تو پورا مہینہ چھوٹے گا، کیونکہ ایک بیمار وہ ہے، مثال کے طور پر مجھے بخار ہو گیا، اتنا زیادہ بخار ہو گیا، میں نے 2 دن ٹوٹ گئے۔ اب یہ میں نے شوال میں یا کسی اور مہینے میں یہ 2 دن برابر کرنے۔ لیکن کوئی بیماری ایسی ہے جو جاتی ہی نہیں، لا علاج بیماری ہے، اس مریض کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ روزہ تو نہیں رکھے گا، لیکن ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا۔ اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھایا کرو، کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ سحری کھایا کرو، سحری میں برکت ہے۔ چاہے پانی کا گلاس، کسی کو کوئی ایسا بھی ہوتا ہے وہ نہیں کھا سکتا ہے، نہیں کھایا جاتا ہے، کم سے کم پانی کا گلاس ہی پی لو، سحری اس برکت میں اپنا حصہ ڈال لو، یہ برکت اپنی نصیب میں کر لو۔ اور اس سحری کے بارے میں کوئی عام طور پر یہ کہا جاتا ہے جب صبح ٹائم ہو گیا، جاگ نہیں سکا آدمی، اس کو کچھ نہ کچھ پینا چاہیے۔ نہیں بھائی، میرے بھائی، اگر سحری کا 1-2 منٹ ہے تب تو وہ ٹھیک پی سکتا ہے پانی شانی۔ اگر سحری کا ٹائم اذان ہو گئی، اس کے بعد نماز بھی ہونے لگی ہے، کوئی آدمی جاگ گیا، اب وہ کچھ نہیں کھائے گا، وہ ایسے ہی روزہ رکھے گا، اس کے لیے جائز ہے۔ کچھ لوگ بولتے ہیں نہیں، روشنی آئی بھی ہے تو پھر بھی پانی کا گلاس پی لو، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اور کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے نسوار جو ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ میں نے خود کل 2 آدمی بات کر رہے تھے، پتہ نہیں جوک کر رہے تھے کیا کر رہے تھے، لیکن چاہے گٹکا ہو، تمباکو ہو، بیڑی ہو، نسوار ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر آپ ٹوتھ پیسٹ کرتے ہو، اس کی وہ مٹھاس، اس کا وہ تھوڑا سا بھی آپ کے جسم میں چلا گیا، یہ پیٹ میں چلا گیا، روزہ ٹوٹ گیا۔ اور بدقسمتی سے کل ایک سوشل میڈیا پر ایک مولوی صاحب، مفتی صاحب، وضو کے بارے میں بول رہے تھے، استنجا کے بارے میں۔
اگر وہ غیر مسلم بھی دیکھتے ہوں گے کیا کہیں گے؟ وہ کیا قوم ہے یہ؟ کیا یہ دین ہے؟ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولا سانس بند کر کے استنجا کرنا چاہیے، کہیں استنجا کی وجہ سے پیٹ میں پانی نہ پہنچ جائے؟ نیا کھاتا کھلا ہے، یہ کوئی سائنٹسٹ بھی نہیں بتا سکتا ہے کہ استنجا سے پیٹ میں پانی کیسے پہنچے گا۔ بولا سانس بند رکھ کے استنجا کیا کرو۔ تو جب وہ دیکھا ہوگا کیا بولا ہوگا؟ اور جس بھائی نے دیکھا ہوگا وہ یہی سمجھے کہ یہ محمد کا دین نہیں ہے، یہ اس کی کارستانی ہے، وہ اس کی دماغ جو اس کا خراب ہو گیا، اس مولوی کا دماغ خراب ہو گیا، اور ایسی بیہودہ بات سوشل میڈیا پر ڈال کر کیا ثابت کرنا چاہتا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو ہے وہ بے تکا نہیں ہو سکتا ہے۔ بولتے نا بے تکا، بے تکی بات نہیں ہو سکتی۔ ارے ہو نبی کی بات، اور نوز باللہ وہ بے تکی ہو سکتی ہے؟ ایسی بے تکی باتیں اسلام نے نہیں سکھائی، بلکہ یہ اس کی دماغ کی بناوٹ ہے، اور اس اس نے دماغ سے سوچا اور خود بنایا ہے مسئلہ۔ اللہ رب العالمین ہمیں حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں روزے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم۔